السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، یوسف رضا گیلانی کے ساتھ مسترد کیے گئے ووٹوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی نے لیگل کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یہ کمیٹی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گی معاملے کو۔ کب جائے گی کمیٹی اور لیگل ٹیم میں کون کون شامل کیے گئے ہیں؟ پی ڈی ایم کے ساتھ مشاورت کی گئی نہیں کی گئی، اور پی ڈی ایم کی طرف سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ مولانا عبدالغفور حیدری اور یوسف رضا گیلانی جو چیئرمین سینٹ کے امیدوار تھے، اور مولانا حیدری صاحب جو ہیں ڈپٹی چیئرمین کے امیدوار تھے، تو ان کے ووٹوں میں جو ڈفرنس آیا ہے 5-6 ووٹوں کا، مولانا عبدالغفور حیدری کو کم پڑے ہیں، تو اس پر بھی پی ڈی ایم کے اندر مسئلے مسائل بھی چل رہے ہیں، لیکن حکومت بھی اس کا خوب فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جنگل کو آگ لگانے کی، جلتی پر تیل ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں نفاق بڑھے اور ان میں دوریاں بڑھیں، اختلافات بڑھیں۔ لیکن پی ڈی ایم نے اناؤنس کیا ہے کہ بھائی حکومت چاہے جتنی بھی کوشش کرے، لیکن ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، ہم اس معاملے پر ایک دوسرے کے گریبان نہیں پکڑیں گے اور مل بیٹھ کر اس معاملے کو دیکھیں گے۔ اوورال اس صورتحال پر بات کروں گا، اور میری بھی بات ہوئی ہے جے یو آئی میں کچھ لوگوں سے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مولانا عبدالغفور حیدری کو جو ووٹ نہیں پڑے، کن لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، ان کے بارے میں کچھ نام بھی میرے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں۔ اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پہلے کمیٹی کا بتاؤں کہ پیپلز پارٹی نے 4 رکنی کمیٹی قائم کی ہے۔ آئینی ایکسپرٹس ہیں، نامور وکلاء ہیں، ان پر مشتمل 4 رکنی کمیٹی قائم کی ہے جو چیلنج کرے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس معاملے کو۔ فاروق ایچ نائک کو شامل کیا گیا ہے کیونکہ فاروق ایچ نائک پولنگ ایجنٹ بھی تھے یوسف رضا گیلانی کے، اور انہوں نے معاملہ یہ چیلنج بھی کیا تھا پریزائڈنگ افسر کے سامنے الیکشن کے موقع پر سینٹ ہال میں، لیکن پریزائڈنگ افسر نے اپنی رولنگ دے دی اور انہوں نے کہا کہ یہ مسترد ہے 7 ووٹ۔ فاروق ایچ نائک کے ساتھ نیر بخاری کو شامل کیا گیا ہے۔ نیر بخاری بھی نامور وکیل ہے، چیئرمین سینٹ بھی رہے ہیں۔ فاروق ایچ نائک بھی خود چیئرمین سینٹ رہے ہیں۔ پھر رضا ربانی کو شامل کیا گیا ہے۔ رضا ربانی بھی نامور وکیل ہیں اور خود چیئرمین سینٹ بھی رہے ہیں۔ 3 یعنی یہ تو 3 چیئرمین سینٹ ہو گئے اور ایک لطیف کھوسا۔ 4 وکلاء، اتنے بڑے وکلاء شامل کیے گئے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کل معاملہ لے کر جائیں گے۔ امکانات کل کے زیادہ ہیں، لیکن کہا گیا ہے کہ کل یا پرسوں یعنی منگل یا بدھ کو زیادہ سے زیادہ جائے گی۔ منگل کو کیونکہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، تو پی ڈی ایم کے ساتھ انیشل تو مشاورت بلاول بھٹو زرداری نے، آصف علی زرداری نے کر لی ہے۔ بلاول نے خود اناؤنس کیا تھا کہ انہوں نے مریم نواز سے بھی بات کی ہے، مولانا سے بھی بات ہوئی ہے، ان کی جو پی ڈی ایم کے رہنما ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت انہوں نے کر لی ہے۔ لیکن پی ڈی ایم کے جو جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ آن بورڈ ہیں بہرحال بلاول بھٹو کے ساتھ، یوسف رضا گیلانی کے ساتھ، اور تمام جماعتوں نے بلاول کو گو اہیڈ دے دیا ہے کہ چیلنج کیا جائے اس معاملے کو۔ پی ڈی ایم متحد ہوگا اور پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا، یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یوسف رضا گیلانی پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے، صرف پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نہیں تھے، پی ڈی ایم کے مشترکہ اور متفقہ کینڈیڈیٹ تھے۔ اس لیے یوسف رضا گیلانی کو ہرانا پی ڈی ایم کو ہرانے کے مترادف ہے۔ تو پی ڈی ایم کی جماعتیں یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ عدالت میں جائیں گے تو ان کے ساتھ مکمل حمایت اور سپورٹ جاری رکھے گی پی ڈی ایم۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کل یا پرسوں جائیں گے، لیکن کل جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں بھی اس معاملے پر بات ضرور کی جائے گی، ان کو انفارم کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری اپنی کمیٹی سے متعلق انفارم کریں گے۔ ہو سکتا ہے
پی ڈی ایم کی طرف سے بھی اس میں کوئی وکیل ایک دو وکیل شامل کیے جائیں، لیکن پیپلز پارٹی نے یہ 4 وکلاء شامل کر دیے ہیں۔ جے یو آئی کی طرف سے کامران مرتضیٰ بھی بہت بڑے نام ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے ہیں، سینیٹر بھی رہے ہیں جے یو آئی کے، تو کامران مرتضیٰ کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے اگر پی ڈی ایم سے کوئی وکیل لینے کی ضرورت پڑی تو پیپلز پارٹی کو۔ لیکن یہ پیپلز پارٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے، اپنے وکلاء پر ہی اکتفا کرتی ہے یا پھر پی ڈی ایم سے بھی کوئی اور بھی وکلاء شامل کرنا چاہتی ہے پینل میں۔ یہ کل ڈسکس کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مولانا عبدالغفور حیدری اور یوسف رضا گیلانی کے ووٹوں کا ڈفرنس کا جو معاملہ ہے، کل بھی میں نے پروگرام کیا تھا، جس دن چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوا اس دن بھی میں نے پروگرام کیا تھا۔ اس میں مختلف اینگل بنتی تھیں، مختلف اینگل سے ہی میں نے پروگرام کیے ہیں، الگ الگ اینگل سے۔ سوالات بہت سارے اٹھتے ہیں، ویورز میرے جو ہیں وہ بھی کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہر بندے کی، ہر شخص کی سوچنے کا انداز الگ ہے، کہانی کچھ بھی نکل سکتی ہے۔ ابھی تک کنفیوژن پی ڈی ایم کے اندر بھی موجود ہے، شور کوئی نہیں ہے ابھی تک کہ کس نے ووٹ نہیں دیا مولانا عبدالغفور حیدری کو۔ 5-6 ووٹ ظاہر کم پڑے ہیں، مولانا عبدالغفور حیدری کو 44 ووٹ پڑے ہیں، تو اور یوسف رضا گیلانی کو مسترد کیے گئے ووٹوں سمیت 49 ووٹ پڑے ہیں، تو 44 اور 49 میں ظاہر فرق ہے 5 ووٹوں کا۔ تو یہ 5 ووٹ کو کس کس کے ہو سکتے ہیں؟ میری جے یو آئی کے اندر مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے، بہت ہی کلوز اور قریبی لوگوں سے۔ بہت سارے لوگ مختلف نام لے رہے ہیں۔ اکرم خان درانی نے ان کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ چل رہا ہوتا ہے، اس ٹویٹر اکاؤنٹ پر کچھ نام دیے گئے تھے نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، مختلف جماعتوں کے، اپوزیشن کے، کہ ان لوگوں نے مولانا عبدالغفور حیدری کو ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ لیکن بعد میں اکرم خان درانی نے وضاحت کی کہ یہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ہی نہیں، یہ تو جعلی اکاؤنٹ ہے، میرے نام سے چل رہا ہے، تو میں نے ایف آئی اے میں بھی درخواست دے رکھی ہے اس اکاؤنٹ کے خلاف، لیکن یہ میں نے کوئی ایسا اکاؤنٹ میں نہیں چلاتا، میرا اس نام سے ہے، فلاں نام سے ہے، جس سے میں ابھی ٹویٹ کر رہا ہوں۔ اکرم خان درانی نے وضاحت کر دی، لیکن اس میں نام کچھ آ گئے تھے۔ اب ہو سکتا ہے یہ نام اکرم خان درانی کے نام کی آڑ میں، یعنی ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی آڑ میں، ہو سکتا ہے کسی نے صحیح نام، درست نام اپلوڈ کر دیے ہوں، ہو سکتا ہے غلط بھی ہوں، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ لیکن میری جو جن لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے پھر الگ کچھ نام لیے ہیں، اور میں ان ناموں پر فوکس اسی لیے نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ میرے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جن لوگوں نے مجھے بتائے ہیں نام، ان کے پاس بھی کوئی ٹھوس ثبوت تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ جو جے یو آئی کے ذمہ دار کچھ لوگ ہیں، انہوں نے کچھ ناموں پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ وہ جتنے بھی نام لیے وہ سیکولر ذہن رکھنے والے یا لیفٹسٹ ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، سینیٹرز ہیں جن کے انہوں نے نام لیے ہیں، کچھ ان میں پیپلز پارٹی بھی، نون لیگ بھی، اے این پی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نام میں فی الحال ان کے نہیں لوں گا۔ ذمہ داری کا مسئلہ ہے کہ بھائی کہ میں پھر ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا، وہ بعد میں تردید بھی کر سکتے ہیں، لیکن شکوک و شبہات کا اظہار تو کیا جا رہا ہے۔ اب مولانا اور مولانا کی جماعت یقیناً اس پر ناخوش ہوگی کہ بھائی یوسف رضا گیلانی کو 49 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، پڑے ہیں، اور مولانا عبدالغفور حیدری کو 44 کیوں؟ 7 تو چلے مسترد کیے پریزائڈنگ افسر نے، لیکن پریزائڈنگ افسر نے یہ بھی ساتھ میں اناؤنس کیا کہ یہ 7 جو مسترد کر رہا ہوں یہ یوسف رضا گیلانی کو پڑے ہیں، کاسٹ ان کو ہی ہوئے ہیں، تو وہی ووٹ مزید جو تھے باقی 42 ان کے کاؤنٹ کیے گئے۔ مولانا عبدالغفور حیدری کو چلے ان کے مسترد شدہ ووٹوں کے علاوہ 2 ووٹ اضافی پڑے یوسف رضا گیلانی سے، لیکن 5 ووٹ مزید کیوں نہیں پڑے مولانا عبدالغفور حیدری کو؟ یہ سوالیہ نشان ہے جے یو آئی کا پی ڈی ایم کے سامنے۔ حکومت اس معاملے کو
کوشش کر رہی ہے بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی. خود پریزائڈنگ افسر جو ہے مظفر شاہ وہ بھی آگ بھڑکا رہے ہیں, وہ بھی آگ کو پھونکے مار رہے ہیں کہ بھائی آگ جلے, جلتی پر تیل ڈالے جا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی پی ڈی ایم کو چھرا جو گھونپا گیا ہے اپنی ہی جماعتوں کی جانب سے چھرا گھونپا گیا ہے, اور اپنے ہی جماعتوں سے چوری ہوئی ہے ان کی. اپنی جماعتوں میں پی ڈی ایم ڈھونڈے, اپنے چور تلاش کرے. تو وہ بھی الزام یہ لگا رہے ہیں کہ بھائی اپوزیشن کے لوگوں نے ووٹ خراب کیے ہیں جان بوجھ کر. اور اس کے علاوہ حکومتی وزراء بھی مسلسل پریس کانفرنسز ٹویٹ کر کے مختلف ذرائع سے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ بھائی فلاں جماعت نے, پیپلز پارٹی نے دھوکہ کیا, نون نے دھوکہ کیا, فلاں نے دھوکہ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ, مولانا عبدالغفور حیدری اور جے یو آئی کے ساتھ. تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تاکہ اپوزیشن میں دراڑ پیدا ہو, اپوزیشن میں اختلافات پیدا ہوں, دوری ہو. لیکن پیپلز پارٹی نے, جے یو آئی نے, مسلم لیگ نون نے آپس میں طے کر لیا ہے, فیصلہ کر لیا ہے کہ بھائی اس معاملے پر حکومتی وزراء کی یا عہدیداروں کی باتوں میں ہم نہیں آئیں گے. ان کے اس آگ بھڑکانے سے ہم آگ کو بھڑکنے نہیں دیں گے. ہم آپس میں مل بیٹھ کر اس مسئلے پر ڈسکس کریں گے اور چھان بین بھی کریں گے. کوشش کریں گے کہ پتہ لگ سکے کہ کن کن لوگوں نے مولانا عبدالغفور حیدری کو ووٹ نہیں دیا اور کیوں نہیں دیا. کیا اس میں ان کا انڈیویجولز کا یہ فیصلہ تھا, ذاتی اناد تھا مولانا عبدالغفور حیدری سے, یا اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا, یا پھر انہی کی جماعتوں کی جانب سے کوئی انسٹرکشنز ان کو ملی ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تمام اینگلز بنتی ہیں جن پر تفتیش کی جائے گی اور ڈسکس کیا جائے گا. لیکن آج بھی پیپلز پارٹی نے پہلے تو بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی تھی اسی دن ہی شام کو, جس دن یوسف رضا گیلانی اور مولانا عبدالغفور حیدری کا الیکشن ہو گیا تھا. بلاول بھٹو زرداری نے کلیئر کہا تھا کہ بھائی ہمیں تو تمام سینیٹرز نے ووٹ دیے ہیں, ہمارے ووٹ پورے کاسٹ ہوئے ہیں اور ہم اس پر عدالت جائیں گے. ہمارے ساتھ کسی نے بھی ہاتھ نہیں کیا. نون لیگ نے بھی ووٹ دیے ہیں, جے یو آئی نے بھی ووٹ دیے ہیں, اے این پی نے, تمام جماعتیں, جتنے بھی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی, پی ڈی ایم کی, ان کے جتنے بھی سینیٹرز ہیں انہوں نے سب نے ووٹ دیا ہے. دو ووٹ کاسٹ نہیں ہوئے اپوزیشن کے, اسحاق ڈار اور جماعت اسلامی کے مشتاق احمد, یہ دونوں اپوزیشن کے ووٹ کاؤنٹ ہو رہے تھے لیکن یہ کاسٹ نہیں ہوئے. ایک ووٹ جو ہے وہ مسترد کر دیا, 8واں ووٹ جو تھا جس نے دونوں امیدواروں کو ووٹ دیا تھا. باقی ان کے علاوہ تمام جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں وہ گیلانی کے حق میں ہوئے ہیں. یہ بلاول بھٹو زرداری نے سب کا شکریہ بھی ادا کیا تھا, اور مولانا عبدالغفور حیدری کو کم ووٹ ملنے پر انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس کی ضرور آپس میں ڈسکس کریں گے, اس پر غور کریں گے کہ کیوں مولانا عبدالغفور حیدری کو ووٹ کم پڑے. لیکن میں نے جو اپنے طور پر سمجھ لیں کہ جو تفتیش ہوتی ہے, تفتیش تو نہیں کہوں, انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے وہ میں نے اپنے طور پر انویسٹیگیٹ کیا ہے. تو مجھے یہ پتہ لگ رہا ہے, ابھی تک میرے ذرائع یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ مولانا عبدالغفور حیدری کو جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, جن پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے, لیکن یہ بھی مصدقہ نہیں ہے کہ کوئی ہاں انہی لوگوں نے کوئی ووٹ نہیں دیا مولانا عبدالغفور حیدری کو. لیکن جو علامات, جو کڑیوں سے ملا کے کوئی نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے, تو اس طرح جے یو آئی کے بہت سارے لوگ بھی نتیجہ یہ اخذ کر رہے ہیں کہ فلاں لوگوں نے مولانا عبدالغفور حیدری کو ووٹ نہیں دیا ہوگا. یہ اس طرح شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور اگر یہ بات, ان کا شک درست ہے, ان کی بات درست ہے, تو پھر میں اس نتیجے پر پہنچ رہا ہوں کہ مولانا عبدالغفور حیدری کو پھر اگر ان کا شک درست ہے تو پھر سمجھ لے کہ جو لیفٹسٹ ذہن رکھنے والے کچھ لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی ہو سکتے ہیں, نون لیگ کے بھی ہو سکتے ہیں, اے این پی کے بھی ہو سکتے ہیں, ان 3 جماعتوں میں سے 5 لوگوں نے مولانا عبدالغفور حیدری کو ووٹ کاسٹ نہیں کیا. اس معاملے پر کل پی ڈی ایم کا جو سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں اس معاملے پر
ڈسکس کیا جائے گا، اور حکومت کی جو آگ بھڑکانے کا سلسلہ ہے یا اپوزیشن کو لڑانے کا سلسلہ ہے، کوشش کر رہی ہے کہ اپوزیشن میں اختلافات پیدا ہوں، اپوزیشن کی جماعتیں آپس میں لڑیں اس معاملے پر، ایسا کوئی سین نہیں کریں گے اپوزیشن کی جماعتیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں، اور آپس میں مل بیٹھ کر اس معاملے کا کوشش کریں گے کہ حل نکالیں، سولوشن نکالیں اور پتہ لگا سکیں۔ ویسے تو پتہ لگانا بہت مشکل ہے، خفیہ رائے شماری ہوتی ہے، اس میں کوئی کیمرہ شمرہ بھی نہیں لگا ہوا تھا، جو خفیہ کیمرے لگائے گئے تھے وہ بھی اپوزیشن نے پکڑ لیے تھے، وہ بھی ہٹوا دیے تھے۔ تو اب پتہ لگنا تو بہت مشکل ہے، کیونکہ جس طرح سنجرانی کی تحریک عدم اعتماد میں بھی 14 ووٹ غائب ہوئے تھے اپوزیشن کے، 14 لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تھا، تو اس وقت بھی اپوزیشن نے یہ اعلان کیا تھا تمام جماعتوں نے کہ ہم اپنی اپنی جماعتوں میں کالی بھیڑیوں کو ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے کون ہے وہ غدار جنہوں نے پیٹھ میں خنجر گھونپائے ہے ہماری اپنی اپنی جماعتوں کو۔ پیپلز پارٹی نے اپنی کمیٹی قائم کی تھی، یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں، فرت اللہ بابر اور شیری رحمان ان کو شامل کیا گیا تھا۔ انہوں نے مختلف سینیٹرز کے انٹرویوز بھی کیے تھے، بیان قلم بند کیے تھے۔ میری بات ہوئی تھی فرت اللہ بابر سے، انہوں نے مجھے ڈیٹیل بھی دی تھی کہ ہماری بات ہوئی ہے سینیٹر سے، انٹرویوز کیے ہیں، بیان قلم بند کیے ہیں، لیکن پارٹی کو ہم نے رپورٹ دے دی ہے۔ کیا رپورٹ ہوئی؟ نام سامنے نہیں آئے، کوئی کارروائی نہیں ہوئی، تو پھر کیا اس ایسی رپورٹ کا کیا فائدہ؟ تو وہ نام بھی منظر عام پر نہیں آ سکے تھے۔ نون لیگ نے جو سینیٹر ہیں رانا صاحب، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی تھی، صرف وہ ان کا نام لیا تھا کہ بھئی سربراہ یہ رانا صاحب ہوں گے، سینیٹر صاحب جو ہیں کمیٹی کے۔ باقی نام کون کون سے ہوں گے وہ نام ہی نون لیگ نے اناؤنس نہیں کیے۔ کمیٹی کا اجلاس تو کوئی ایک بھی اجلاس بلانا تو دور کی بات ہے، سینیٹرز کو بلا کر انٹرویوز یا بیان قلم بند کرنا تو دور کی بات ہے۔ کمیٹی کے ممبران کے نام ہی نون لیگ نے اناؤنس نہیں کیے تھے، تو نون لیگ کے طرف سے بھی ممبرز جو ہیں جو غائب ہوئے تھے ووٹ 14 ووٹوں میں سے، انہوں نے بھی کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کیا، انہوں نے بھی اپنے نام ظاہر نہیں کیے تھے۔ تو ابھی بھی بہت مشکل ہے کہ مولانا عبدالغفور حیدری کو ووٹ نہ دینے والے سینیٹرز کے نام سامنے آئیں، لیکن اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم کوشش کریں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا اپوزیشن کوشش کرتی ہے اور کیا نام سامنے لاتی ہے یا نہیں لاتی۔ اس حوالے سے کل پی ڈی ایم کی جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے، میٹنگ کے بعد چیزیں کچھ سامنے آ سکتی ہیں۔ جو بھی اس حوالے سے مزید اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔